به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون صدق الله العظيم. اور جب وہ یعنی یہودی اور منافق ملتے ہیں ایمان والوں سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب تنہا ہوتے ہیں ایک دوسرے کے پاس تو کہتے ہیں کیا تم بتاتے ہو ان کو وہ چیز جس کو اللہ نے تم پر کھولا ہے تاکہ وہ تمہارے رب کے ہاں تم پر وہ حجت کر سکے ان کے ذریعے سے؟ کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ کیا وہ نہیں جانتے بے شک اللہ جانتا ہے اس کو جس کو وہ چھپاتے ہیں اور اس کو جس کو وہ ظاہر کرتے ہیں؟ اور ان یہودیوں میں سے کچھ ان پڑھ ہیں جو نہیں جانتے کتاب کو مگر وہ آرزوئے ہیں اور وہ گمان ہی رکھتے ہیں، بس ہلاکت ہے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب کو اپنے ہاتھوں سے پھر کہتے ہیں یہ تو اللہ کی طرف سے ہے تاکہ لے اس کے ذریعے سے تھوڑے سے پیسے۔ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے لکھا کتاب کو اپنے ہاتھوں سے، اور ہلاکت ہے ان کے لیے جنہوں نے اس کے ذریعے سے کمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان آیات مبارکہ کے اندر یہود قوم کی منافقت کا تذکرہ کیا ہے، جیسا کہ اس سورت کے شروع میں گزرا کہ منافق لوگ جب مسلمانوں کے پاس بیٹھتے تو کہتے ہم ایمان لائے ہیں، ہم مسلمان ہیں، اور جب وہاں سے اٹھتے اور کافروں کے پاس جاتے تو کہتے کہ نہ بھائی ہم تو ہیں ہی کافر، ہم مسلمانوں کے ساتھ صرف اس لیے بیٹھے تھے کہ ہم ان کا مذاق کر رہے تھے۔ تو اللہ نے وہاں پر جواب دیا کہ یہ ایمان والوں کا مذاق کر رہے ہیں، اللہ یستہزئ بہم، ایک وقت آئے گا اللہ ان کا مذاق کرے گا۔ اسی طرح اللہ نے یہاں پر یہود قوم کا تذکرہ کیا جو یہودی اپنی یہودیت پر رہتے ہوئے مسلمانوں سے منافقانہ کھیل کھیلا کرتے تھے کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب یہودی لوگ ایمان والوں سے ملتے تو کہتے کہ بھئی ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو ایمان والے ہیں۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، جب یہودی آپس میں اکٹھے ہوتے تو قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، پھر ایک دوسرے کو کہتے یہودی لوگ کہ بھائی تم ایمان والوں سے کیوں ملتے ہو، ایمان والوں کو تم وہ باتیں کیوں بتاتے ہو جو باتیں اللہ نے تم پر کھولی ہیں۔ اب وہ کون سی باتیں تھیں جو اللہ نے یہود قوم پر کھولی تھی؟ اب ذرا غور کیجئے گا، اللہ نے تورات زبور کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کی ہیں، حضور کی شان بیان کی، حضور کی ہجرت کا تذکرہ کیا، ہجرت گاہ کا تذکرہ کیا۔ جب یہودی لوگ مسلمانوں کے ساتھ بیٹھتے تو یوں کہتے کہ بھائی ہاں ہم نے واقعتاً اپنی کتاب میں بات پڑھی ہے، آخری جو نبی ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی یہ صفات ہیں، وہ ساری صفات محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہیں، وہ پائی جاتی ہیں۔ یہودی مسلمانوں کے ساتھ بیٹھ کے ان چیزوں کا اظہار کرتے تھے۔ پھر یہی بیٹھنے والے جب اپنے بڑے یہودیوں کے پاس جاتے، وہ بڑے یہودی ان سے کہتے کہ بھائی تم مسلمانوں کے ساتھ بیٹھ کر وہ باتیں کیوں بتا رہے تھے جو اللہ نے تمہاری کتابوں کے اندر ذکر کی ہیں؟ گویا کہ تم اپنی زبان سے اظہار کر رہے ہو کہ مسلمانوں تم سچے ہو، تمہارا نبی بھی سچا ہے، اپنی زبان سے اظہار کر رہے ہو۔ پھر کل کو قیامت کا جب دن آئے گا نا تو لہذا لیحاجوکم بہ عند ربکم، یہ مسلمان اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر تم پر حجت کریں گے، دلیل پیش کریں گے، یا باری تعالیٰ انہی یہودیوں نے ہمیں بتایا تھا، ان یہودیوں نے اپنی زبان سے اقرار کیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں اور ساری صفات ہماری کتابوں کے اندر موجود ہیں، تو لہٰذا تمہاری بتائی باتوں پر یہ تم پر حجت کریں گے۔ تو ایسا کیا کرو، ملا کرو، لیکن ان کو اپنی کتاب کی باتیں نہ بتایا کرو۔
یہ نہ بتایا کرو ہماری کتاب میں جو ہے وہ سچ ہے، تمہارے بارے میں آپ کے نبی کے بارے میں یہ باتیں نہ بتایا کرو۔ اب معلوم یہ ہوا کہ انہیں پتہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، لیکن یہ اپنی چدراہٹ کی بنیاد پر کہ ہم کیسے ایمان قبول کریں، لوگ ہمیں عزت دیتے ہیں، جب ہم ایمان قبول کریں گے تو پھر کون ہمیں عزت دے گا؟ تو افلا تعقلون، اللہ نے فرمایا کیا یہ سمجھتے نہیں ہیں؟ یہ پاگل ہیں، یعنی کون بھلا؟ یہودی۔ انہیں یہ نہیں پتا کہ اولا یعلمون ان اللہ یعلم، جس رب کی بات چل رہی ہے وہ رب تو ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ ما یسرون وما یعلنون، یہودی کس چیز کو چھپائیں اللہ اس کو بھی جانتا ہے، کس چیز کو ظاہر کرے اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ لہذا جس نبی کے بارے میں باتیں چھپا رہے اللہ تو ہر بات اس نبی کے پاس وہی بھیجتا ہے۔ تو یہ بے وقوف ہے، کیا ان کے پاس عقل نہیں ہے؟ کیسی باتیں کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو تورات کی باتیں نہ بتاؤ، تورات میں جو کچھ ہے وہ چھپا کر رکھو تاکہ تم پر حجت نہ کر سکیں۔ تو اس کو کہتے ہیں جاہلانہ اور بے وقوف مانا طریقہ۔ آگے ان پڑھ یہودیوں کے بارے میں فرمایا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، فرمایا کچھ یہودی جو ان پڑھ ہیں، جن کے پاس کتاب تورات زبور کا علم نہیں ہے، اب ان کی زندگیاں کیسی ہیں؟ فرمایا کہ الا امانیہ، بس وہ اپنی آرزویں، اپنی تمنائیں، اپنی خواہش جو دل میں آتا ہے اس پر وہ زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کے پاس کیونکہ کتاب کا علم نہیں ہے وہ اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اب ذرا فرق سمجھے گا، جن کے پاس کتاب کا علم ہے وہ کتاب کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کتاب کے اندر جو حق ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں، سمجھو وہ بھی پاگل اور جاہل ہوئے۔ جن کے پاس علم نہیں ہے وہ تو ویسے ہی جاہل ہے، اب ان کی زندگی کیا ہے؟ اپنی تمنا ہے، اپنی آرزویں، خواہشات ہے، جو اس ہیں خواہشات اس کے مطابق وہ زندگی گزار رہے ہیں۔ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، اب جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جن کو تورات کا زبور کا علم ہے، یعنی یوں کہہ دیں یہودیوں کے علماء، جب جاہل لوگ، ان پڑھ لوگ ان یہودیوں کے علماء کے پاس کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آتے تھے، تو اگر کوئی مالدار آدمی مسئلہ پوچھنے کے لیے آتا، کوئی بڑا آدمی مسئلہ پوچھنے کے لیے آتا، تو یہودیوں کے جو عالم ہوتے تھے وہ اس کی خواہش پر مسئلہ بتاتے تھے، جو اس کی خواہش ہوتی، لیکن خواہش پر مسئلہ بتانے کے لیے پیسے لیا کرتے تھے، پیسے لے کر اس کی خواہش پر مسئلہ بتاتے، اور وہ مسئلہ بتا کر نہ تورات میں لکھ دیا کرتے تھے، اپنے ہاتھ سے لکھتے، اور لکھنے کے بعد اسے کہتے کہ بھائی جو ہم نے تجھے بتایا نہیں، ہم نے اپنی مرضی سے نہیں بتایا، یہ دیکھ یہ تورات میں لکھا ہوا ہے، ہم نے تجھے وہی بتایا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ یکتبون الکتاب بایدیہم، کتاب کو اپنے ہاتھ سے لکھ لیتے تھے اور کہتے تھے ثم یقولون ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے، ہم نے اپنی طرف سے نہیں بتایا۔ یہ کیوں کیا کرتے تھے؟ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ ہمیں پیسے ملیں، چار پیسے لیتے، اللہ کی کتاب کے اندر تبدیلیاں کر ڈالتے۔ تو فرمایا فویل لہم مما کتبت ایدیہم، بہت بڑی ہلاکت اور بربادی ہے ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ کی کتاب کو تبدیل کیا، اپنے ہاتھوں سے لکھا۔ تو اس تبدیلی اور تحریف کی وجہ سے بھی ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت اور بربادی۔ اور فرمایا کہ ویل لہم مما یکسبون، کتاب تبدیل کر کے اس پر جو پیسہ کمایا، فرمایا کہ اس وجہ سے بھی ان پر ہلاکت اور بربادی ہے۔ اللہ کی کتاب کو تبدیل کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ نے ہماری کتاب کی حفاظت کا وعدہ لیا تھا، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے یہودیوں کی کتاب یعنی تورات، زبور یا انجیل عیسائیوں پر جو اتری، اللہ رب العزت نے نبیوں سے فرمایا کہ ان کتابوں کی حفاظت تمہاری امت کے علماء کریں گے، لیکن ان علماء نے اللہ کی کتاب کے اندر تبدیلیاں کر ڈالی۔ جو کتاب کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات کا تذکرہ تھا، حضور کے حلیہ مبارک کا تذکرہ تھا، انہوں نے ان کو تبدیل کر ڈالا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ بیٹھا کرتے تو منافقانہ کھیل کھیلتے، مسلمانوں کے ساتھ بیٹھتے تو منافقانہ کھیل کھیلتے۔ ایک حدیث میں یوں آتا ہے، غزوہ خیبر کا موقع تھا، چند یہودی اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر حضور کی گستاخیاں کر رہے تھے۔ حضرت علی نے بات سن لی تو حضرت علی کو بہت غصہ آیا، حضرت علی وسلم کے پاس آئے، یا رسول اللہ میں نے دیکھا یہودی آپ کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ تنہا بیٹھ کے میری شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، جب میرے سامنے آتے ہیں تو پھر نہیں کرتے۔ حضرت یا رسول ایسا نہیں آؤں کہ چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ حضرت علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان یہودیوں کے پاس پہنچے وہ سارے کے سارے خاموش ہو گئے، جو گستاخیاں کر رہے تھے اب خاموش ہو گئے۔ تو یہ کیا تھا کہ اللہ کی کتاب کو تبدیل کر کے اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ایسے یہودیوں کو منافق یہودی فرمایا ہے۔ تو لہٰذا یہ لوگ اللہ کی کتاب کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، تبدیلیاں کر رہے ہیں، تو اللہ بھی قیامت میں جس طرح ان منافقوں کے ساتھ مذاق کریں گے جنہوں نے ایمان والوں کا مذاق اڑایا تھا، اللہ ان کے ساتھ بھی ایسا ہی مذاق کریں گے۔